نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. یہ 204 نمبر آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف کی، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو، ان سے تو چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے یاد کر. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام کے اوقات میں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں سے نہ ہو. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیات ہیں جو آپ نے سنی ہیں. تو یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس میں جو ہے نا پہلے جو ذکر ہوا ہے، کیونکہ خطاب جو ہے نا یہ مشرکین سے تھا، غیر مسلموں سے شروع سے، جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. جو غیر اللہ کو پکارنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، ان کے ساتھ مکالمہ یہ چل رہا ہے اس صورت کے اندر. تو اس صورت کے سیاق و سباق سے خوبی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی خطاب جو ہے نا دراصل انہی لوگوں کو ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے کئی حربے استعمال کیے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ قرآن سننے نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو شخص قرآن سنتا ہے غور کے ساتھ تو وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ یہ قرآن نہ سنو اور اس میں شور ڈالو، لغو بات کیا کرو، بیہودہ بات جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہ سورہ حامیم السجدہ کے اندر جو ہے نا 26 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں نے یہ کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ یہ قرآن نہ سنا کرو، اس میں لغو کیا کرو، بیہودہ کوئی بات کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اس کے جواب کے اندر ہی یہ الفاظ جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے لا تسمعوا کہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمعوا لہ، اور انہوں نے کہا تھا والغوا فیہ، ادھر کہا گیا انصتوا، یہ اسی کا ہی جواب ہے. والغوا فیہ کا جواب ہے انصتوا، اور لا تسمعوا لهذا القرآن کا جواب ہے فاستمعوا لہ. اور لعلکم تغلبون جو انہوں نے کہا تھا نا، یا وہ کہتے تھے لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ ان پر.
تو اس کے جواب میں لعلکم ترحمون جو ہے نا یہ فرمایا گیا ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ جب قرآن سنایا جائے تو شور و غل کی بجائے کان لگا کر خاموشی سے سنو۔ یہ حکم عام ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس دوران شور کرنا تو یہ منع ہے، چاہے وہ مسلم شور کرے یا کوئی غیر مسلم شور کرے، دونوں کے لیے منع ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ کئی ان لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے جو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، کہ یہ اس آیت کا تعلق جو ہے نا یہ تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حوالہ جو ہے نا یہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مشہور ہیں یہ بہت، ان لوگوں میں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے یا روکتے ہیں نماز کے اندر، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، تبلیغ پر محمول ہے، تبلیغ پر محمول ہے۔ اس جگہ قرات فی الصلاۃ مراد نہیں ہے، اس جگہ قرات فی الصلاۃ مراد نہیں ہے، سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے، سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ایک مجمع میں بہت آدمی مل کر قرآن پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، جس طرح بچے پڑھتے نہیں ہیں، وہ یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بچے اپنا اپنا یاد کرتے ہیں، ایک بچے کی آواز دوسرے کے کان میں پہنچ رہی ہوتی ہے نا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس بچے کو اس کا سننا چاہیے، آپ نہ پڑھے، تو کیونکہ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ وہ یاد کرنا ہے۔ اسی طرح جو نماز کے اندر قرات کی جاتی ہے یہ بھی وہ باب تبلیغ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کہ انسان قرآن کے ساتھ جو واعظ و نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کوئی درس دے رہا ہوتا ہے، کوئی جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ حوالہ ہے الکلام الحسن، یہ کتاب ہے ان کی، الکلام الحسن جلد 2 ہے، صفحہ 212۔ اور ایک ہے ملفوظات حکیم الامت، ملفوظات حکیم الامت، یہ جلد ہے 26 اور صفحہ ہے 335۔ یہ اس میں یہ ہے کہ یہ آیت کا تبلیغ پر محمول ہے۔ اس میں جو ہے نا اس آیت سے عموماً جو ہے نا یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے نا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں کچھ یہ تفصیل سے جو ہے نا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کو۔ یہ میرے پاس ایک تفسیر ہے، یہ تفسیر ضیاء القرآن، تو یہ حضرت پیر محمد کرم شاہ ازہری کی کتاب تفسیر ہے یہ، اس میں بھی انہوں نے اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو کفار شور و غل مچاتے، کفار شور و غل مچاتے، نہ خود سنتے نہ اوروں کو سننے دیتے۔ اگر کسی آیت کے متعلق وہ فرمائش کرتے اور وہ پوری نہ کی جاتی تو از راہ تان حضور کو کہتے کہ جیسے خود نبی بنے بیٹھے ہو، اسی طرح ایک آیت بھی اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کفار، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو، اس کو سننے سے کچھ بعید نہیں کہ رحمت الہی کے دروازے تم پر کھل جائیں اور تم اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینہ کو منشرح پاؤ۔ یہ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے آگے، تفسیر بیضاوی سے جو ہے نا یہ قول نقل کیا ہے۔ تو
یہ ہے تفسیر ضیاء القرآن، اسی آیت کی تفسیر کے اندر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے یہ کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کافر نہیں ہے لیکن وہ بھی اگر اسی طرح کا عمل کرے جس طرح وہ کرتے تھے کہ سننے نہ دے، ہو تو وہ مسلمان لیکن سننے نہ دے، شور ڈال دے تاکہ سنا نہ جائے، تو وہ بھی اس آیت کے عموم کے اندر داخل ہوگا۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ صورت جو ہے نا سورۃ الاعراف مکی ہے، یہ مکی، تو مکہ میں یہ آپ جانتے ہیں مخاطب زیادہ تر جو ہے نا یہ کفار ہی تھے۔ ابھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا یہ حکم نہیں دیا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مدینے میں جب آپ تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا یہ نماز کے اندر جو ہے نا قرات سے منع کرنے کے لیے وارد نہیں ہوئی۔ باقی جو آثار پیش کیے جاتے ہیں نا تفسیروں سے، تفسیر طبری ہے جیسے، بعض تابعین سے ہے کہ نماز کے اندر جو ہے نا وہ یہ حکم آیا ہے نماز کے اندر، اور بعض صحابہ کا بھی قول ہے جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں یا عبداللہ بن عباس ہیں، لیکن وہاں یہ بھی ہے عبداللہ بن مسعود کے اثر کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سنا کہ کسی نے قرات کی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس نے اونچی پڑھ لی تھی قرات، کسی نے اونچی پڑھ لی تھی، بعض دفعہ اونچی پڑھ لیتے تھے کیونکہ پتہ نہیں تھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے بعض پڑھتے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک بھی دیتے تھے۔ مدینے کے اندر بھی بلکہ بعض واقعات ہیں کہ بعض نے اونچی پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا مالی انازع القرآن، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے ثقلت علیہ القراءۃ، قرات ثقیل ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے پڑھنے کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے اگر جو بات سمجھی جاتی ہے نا، یہ انصات جو ہوتا ہے نا اونچی پڑھنے کے منافی ہے، یعنی اگر کوئی اونچی پڑھے نا امام کے پیچھے تو پھر اس پر عمل نہیں ہوگا ان سے تو پر، اور اگر کوئی سری پڑھ لے تو سری پڑھنا جو ہے نا انصات کے منافی نہیں ہوتا، اس کے دلائل جو ہے نا باقاعدہ موجود ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ تو یہ جو ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو متواتر قرار دیا ہے، یہ جز القرات کے اندر متواتر، یعنی یہ لفظ جو ہے نا یہ تواتر سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مسئلہ کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ جو ہے نا یہ پڑھتے ہیں یہ آیت عموماً، جو سورۃ فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنے بھی نہیں دیتے بلکہ ناجائز سمجھتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ اس بارے میں 3 قول ہیں علماء کے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرض ہے، سورۃ فاتحہ فرض ہے سری جہری دونوں نمازوں کے اندر، اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے، نہ سری میں نہ جہری میں، اور ایک قول یہ ہے کہ سری میں فرض ہے، جہری میں یہ فرض نہیں ہے، اور جہری میں بھی اگر کوئی سقطات کے اندر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ 3 قول۔ اب ان میں سب سے زیادہ صحیح قول جو ہے نا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا سری جہری دونوں طرح کی نمازوں کے اندر جو ہے نا یہ فرض ہے۔ اس بارے میں نے نا کافی لکھا ہے الحمدللہ، پہلے سے کئی مقالے ہیں، کئی جوابی ہیں، کوئی مضامین، تو ایک یہ میں نے کھولا ہے سامنے، اس کا نام ہے کہ ہم نماز میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے،
یہ جواب ہے کہ اس کا نام ہے کہ ہم نماز میں سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، اور یہ جواب ہے اس کا کہ ہم نماز میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ آیا تھا میرے پاس ایک دفعہ جامعہ ابن تیمیہ میں، 10 دلیلیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کی تھی انہوں نے کہ سورۃ فاتحہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، تو اس کا پھر تفصیل سے جو ہے نا میں نے جواب لکھا تھا۔ تو یہ جو نہیں پڑھتے نا سورۃ فاتحہ، جو نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے، یعنی وہ پھر جواب یہی دیتے ہیں، یہ آیت لکھ دیتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کے ساتھ ایک صحیح مسلم سے روایت لکھ دیتے ہیں اِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا والی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر ان سات کا معنی متعین کرتے ہیں، یعنی کہہ دیتے ہیں کہ نہ پڑھو، یہ مراد ہوتا ہے ان کا کہ منع کرتی ہے یہ نہ پڑھو، اس طرح وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور یہ جب ہم ان کے سامنے یہ پڑھتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو فوراً اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو بھائی امام کے لیے ہے اور منفرد کے لیے ہے، مقتدی اس کے اندر نہیں آئے گا، مقتدی جو ہے نا اس کے لیے منع ہے، اس طرح کہہ دیتے ہیں یہ۔ حالانکہ دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جو ہے نا امام پر بھی سورۃ فاتحہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی مقتدی نہ ہی منفرد پر سورۃ فاتحہ فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ فرض نہیں ہے نہ امام پر اور نہ ہی منفرد پر، یہ اصل میں ان کا مذہب ہے۔ کتاب ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے واضح، ادنی ما یجزئ من القرآن من القراءۃ آیۃ عند ابی حنیفہ، کہ ادنا کم از کم جو کفایت کرنے والی قرات ہے نا وہ ایک آیت ہے، یعنی کسی بھی جگہ سے کوئی ایک آیت پڑھ لی جائے تو فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ اصل یہ ہے ان کا قول، تو سورۃ فاتحہ فرض نہیں ہے، پھر کسی بھی جگہ سے پڑھ لے۔ اس کی پھر دلیل کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر آیا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن سے جو میسر ہو وہ پڑھو، کہتے ہیں کہ جو آسان ہو وہ پڑھے، تو یہ کہتے ہیں مطلق ہے، یہ مطلق کا مطلب اس کے اندر جو ہے نا یہ قید نہیں ہے کہ کتنا ہے یا کہاں سے پڑھنا ہے، یہ قید نہیں ہے، بس جہاں سے بھی کوئی پڑھ لو تو کم از کم قرات ایک آیت ہے۔ اور ان کے شاگردوں کے نزدیک جو ہے نا وہ 3 آیتیں ہیں، اگر چھوٹی ہوں، اگر لمبی آیت ہو تو پھر ایک، اگر چھوٹی ہوں تو 3، لیکن امام صاحب کے نزدیک جو ہے نا کم از کم ایک آیت یہ ہے۔ اور یہ آپ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، ان کے اصول فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرضیت ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا دلیل ایسی چاہیے جو قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالہ ہو، یعنی اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کی دلالت بھی قطعی ہو، تو پھر اسے فرضیت ثابت ہوگی۔ لیکن اس مقام پر جو ہے نا یہ جو آیت پیش کرتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ ثبوت تو چلو قطعی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن اس کی دلالت جو ہے نا وہ قطعی نہیں ہے، دلالت قطعی نہیں ہے، کیونکہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو ہے نا دراصل جو ہے نا یہ رات کی نماز کے بارے میں ہے، یعنی نفلی نماز میں جو قرات کی جاتی ہے نا، کوئی لمبی قرات کرتا پہلے 2/3 ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، یعنی لمبا قیام کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے علم اللہ ان فیکم ضعفا، اللہ کو علم ہے کہ تمہارے اندر جو ہے نا کمزوری ہے، تو اللہ نے تخفیف کر دی ہے کہ زیادہ لمبا نہیں، جتنا میسر ہو آسانی سے جو ہو سکے کر لو۔ یہ اس میں جو ہے نا قرات چھوٹی کرنی، یعنی زیادہ لمبی قرات کی بنسبت کم قرات کر لینی، یہ بھی آ جاتا ہے، یا زیادہ رکعتیں پڑھنے کی بنسبت تھوڑی رکعتیں پڑھ لے کوئی، یہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو
زیادہ لمبی لمبی رکھنے پڑھنا، بہت زیادہ وقت لگانا، اس کی بنسبت جو ہے نا یہ کہا گیا کہ آسانی سے جو میسر ہونا وہ کر لیا کرو۔ یہ اصل میں اس کا مطلب ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ سمجھ لیا کہ یہ نماز کے اندر جو فرضی نماز میں یا نفلی نماز میں جو قرات کی جاتی ہے نا، جو کم از کم جو کفایت کر سکتی ہے وہ مراد ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ پھر بھی جب دلالت اس کی جو ہے نا یہ قطعی نہیں ہے اپنے معنی پر، تو پھر فرضیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اس سے فرضیت بالکل ثابت نہیں ہو سکتی کہ مطلق قرات فرض ہے، بلکہ محدثین نے تو اس سے فقرہ ما تیسرہ یا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، مسیح صلاۃ والی، جس نے اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار کہہ رہے تھے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو اس نے کہا کہ مجھے اسی طرح ہی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے جو اسے نماز سکھائی تھی نا، اس میں یہی تھا کہ تو پہلے اچھی طرح وضو کر، پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو کے جو ہے نا اللہ اکبر کہہ، اور ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، یہی لفظ بولا تھا کہ جو میسر ہونا تیرے ساتھ قرآن وہ پڑھ۔ اور یہی روایت جو ہے نا سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے، اس میں لفظ آتا ہے ثم اقرأ بأم القرآن، یعنی اسی جگہ پر کہ پھر ام القرآن پڑھ۔ تو یہ حدیث جو ہے نا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، یہ وہی لفظ ہیں جو بخاری کے اندر ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء القرات کے اندر جو ہے نا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ متعین ہے، اتنی قرات متعین ہے سورۃ فاتحہ، یہ بطور فرضیت ہے، باقی اس سے اوپر جو ہے نا وہ بطور فرضیت نہیں ہے، وہ بطور استحباب ہے، وہ جتنی مرضی کوئی پڑھ لے اوپر والی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرما دیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں متعین کر دی ہے قرات بطور فرضیت، فرض بطور فرض یہ متعین کر دی ہے۔ اب دیکھو اس کا ثبوت بھی قطعی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ثبوت قطعی ہے بقول امام بخاری رحمہ اللہ، یہ متواتر ہے، متواتر عام یہ بھی قطعی مانتے ہیں، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے وہ بھی متواتر کے بارے میں کہتے ہیں کہ قطعی ہے، اور اس کی دلالت جو ہے نا وہ بھی قطعی ہے دلالت، کیونکہ لا نفی جنس کا داخل ہوا ہے نکرے پر، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ عموم کے اندر جو ہے نا یہ آ جاتا ہے ہر نمازی اور ہر نماز، لا صلاۃ کے اندر جو ہے نا ہر نماز آ گئی ہے، لمن آگے من جو ہے نا من لم یقرأ، اس میں ہر نمازی آ گیا، تو یہ عموم جو ہے نا ان کے نزدیک تو عموم قطعی ہوتا ہے، بلکہ حالانکہ جمہور کے نزدیک ظنی ہوتا ہے، تو یہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے نا ان کے نزدیک عموم جو ہے نا یہ قطعی ہوتا ہے خاص کی طرح، تو یہ تو پھر قطعی ہو گیا نا، یعنی دلالت بھی قطعی ہو گئی اور ثبوت بھی قطعی ہو گیا، تو یہاں سے تو فرضیت ثابت ہو رہی ہے، لیکن ادھر جو دلالت یعنی ثبوت قطعی تھا لیکن دلالت ظنی تھی، تو ادھر سے جو ہے نا فرضیت نکال رہے ہیں، حالانکہ اصول ان کا یہ ہے کہ قطعیت دونوں طرف ہونی چاہیے۔ تو پھر دوسری اور ایک اور لحاظ سے بھی ہم سوچتے ہیں یہ مسئلہ انہی کی اصول فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اصل الآیتان اذا تعارضتا تساقطتا، دو آیتیں جب متعارض ہو جائیں تو دونوں ہی ساقط ہو جاتی ہیں۔ متعارض ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت جو ہے نا وہ کسی شے کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور دوسری آیت جو ہے نا اس کی نفی پر جو ہے نا وہ دلالت کرتی ہے، تو ان دونوں میں اب ہو گیا تعارض، تو کہتے ہیں کہ دونوں ساقط ہو جائیں گی۔ ساقط ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ دونوں ہی قابل عمل نہیں رہیں گی، دونوں ہی قابل عمل نہیں رہیں گی۔ تو یہ ان کی کتاب ہے التلویح علی التوضیح، باب المعارضہ ہے اس کے اندر ایک، باب المعارضہ والترجیح،
باب المعارضت و ترجیح التلوی علی التوضیح، یہ جلد 2 ہے، صفحہ 102 سے 104 تک۔ اس طرح حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے، یہ تو چھوٹی سی کتاب ہے اصول فقہ کی حسامی، اس میں بھی یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، اور یہ قاعدہ لکھ کے نا مثال یہی دی ہے، یعنی یہ 2 آیتیں جو ہے نا، ایک طرف ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ایک آیت ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی کہتے ہیں کہ ایک آیت میں جو ہے نا وہ مقتدی کو روکا گیا ہے، ایک آیت میں مقتدی کو روکا گیا ہے قرات کرنے سے، امام کے پیچھے قرات کرنے سے، اور دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کیونکہ فَاقْرَؤْا کے اندر جو ہے نا ان کے نزدیک پھر وہ بظاہر اس کے عموم کے اندر جو ہے نا فَاقْرَؤْا امام بھی آ جاتا ہے، مقتدی بھی آ جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا منفرد بھی دوسرا آ جاتا ہے، فَاقْرَؤْا میں ہر نمازی آ جاتا ہے کہ نماز کے اندر مطلق قرات فرض ہے، چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے مقتدی ہو، لیکن مقتدی کو یہ دوسری دلیل سے خارج کر دیتے ہیں، دوسری دلیل سے، لیکن عموم کے اندر جو ہے نا یہ عموم کا تقاضا ہے کہ مقتدی بھی اس کے اندر رہے، تو اسی لیے تو انہوں نے تعارض جو ہے نا یہ کہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہے، کیونکہ فَاقْرَؤْا اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ میں مقتدی مراد ہیں، اور فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اس میں بھی پھر مقتدی آئے گا تو تائیں معارضہ بنے گا نا، تعارض بنے گا، اگر مقتدی کو داخل ہی نہ کریں ادھر تو پھر تعارض تو بن نہیں سکتا نا۔ تو اب ان دونوں کو جو ہے نا مقتدی کے حق میں جو ہے نا وہ ساقط کیا ہے، مقتدی کے حق میں، کہ مقتدی جو ہے نا ایک آیت، یعنی یہ اس کی دلالت ہے کہ مقتدی نہ پڑھے اذا قرئ القرآن، اور فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدی پڑھے امام کے پیچھے، یہ ہے تعارض۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دونوں آیتیں جو ہے نا یہ ساقط ہو گئی ہیں، نہ اس پر عمل ہوگا نہ اس پر عمل ہوگا۔ تو اب اس طرف آگے کہتے ہیں اب حدیث کی طرف ہم رجوع کریں گے، حدیث کی طرف۔ حدیث جو ہے نا پیش کی ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، یہ ابن ماجہ میں، یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اب مقتدی کے لیے جو ہے نا اس حدیث کی طرف رجوع کیا ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی کی امام کی قرات ہی وہ مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، لہذا مقتدی نہ پڑھے۔ اب آیتوں کو تو ساقط کر دیا مقتدی کے حق میں، اب جو یہ پیش کر دیتے ہیں عام طور پر مقتدی کے لیے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، تو انہی کی اصول کی کتابوں میں ہے کہ مقتدی کے حق میں یہ یعنی ساقط ہے، یعنی مقتدی کے حق میں یہ جو ہے نا ساقط ہے، یعنی اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، سمجھ لگی نا، اس طرح تو یہ پھر پیش کر ہی نہیں نہ سکتے، عام جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ تو ہوگی ساقط، سمجھ لگی نا۔ تو من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً جو ہے نا قرآن پاک کے اندر جو ہے نا کوئی تعارض یا معارضہ نہیں ہے، سمجھ لگی نا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ سورۃ النساء کی 82 نمبر آیت کریمہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، دیکھو نا تدبر اگر کرتے کبھی یہ بات نہ کہتے کہ یہ معارضہ ہے، تعارض ہے ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے تعارض دونوں کے درمیان۔ تو بلکہ قرآن پاک کے اندر یہ بھی اللہ نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر ذرہ سا بھی تعارض نہیں ہے۔ تو
یہ اب یہاں سے اتنی بات تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے اور منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام کے لیے بھی فرض نہیں ہے قرات دوسرا سورۃ فاتحہ۔ حدیث تو فرضیت پر دلالت کر رہی ہے، تو امام پر فرض نہیں ہے، نہ منفرد پر فرض ہے۔ تو پھر تو یہ اس قول کے مطابق تو ایسے ہی ہوگی کہ یہ حدیث جو ہے نا یعنی متروک ہو گئی ہے، یعنی غیر معمول بہی ان کے نزدیک۔ اور یہ کم از کم ان کے نزدیک ایک آیت فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم جو ہے نا 7 آیتیں یعنی فرض کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آیتیں فرض قرار دے رہے ہیں نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر ہی بلکہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت فرض ہے، تو کس کا قول قبول کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے نا وہی قبول کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا تقرؤوا اذا جہرت الا بام القرآن، یہ سنن نبی داؤد دارقطنی اور بہقی کے اندر ہے، لا تقرؤوا اذا جہرت الا بام القرآن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہری نمازوں کے اندر بھی سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرما دیا تھا یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو یہ بلکہ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے لکھا ہے استدل بہذا الحدیث عبداللہ ابن المبارک والاوزاعی ومالک والشافعی واحمد واسحاق وابو ثور وداود علی وجوب القراءۃ خلف الامام فی جمیع الصلوات۔ علامہ عینی حنفی ہیں یہ شارح بخاری، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کے ساتھ عبداللہ بن مبارک، امام اوزاعی، امام مالک اور شافعی اور احمد اور اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور اور داود بن علی، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا، امام کے پیچھے قرات جو ہے نا یہ واجب ہے، فی جمیع الصلوات، تمام نمازوں میں۔ یہ تمام نمازوں میں اسی صورت میں بنتا ہے نا لا صلاۃ کو عموم پر محمول کیا جائے، عموم پر۔ یہ بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں انہوں نے کہا ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں قد اختلف اہل العلم فی القراءۃ خلف الامام، کہ اہل علم نے اختلاف کیا ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں۔ فرأى اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم القراءۃ خلف الامام، یعنی اکثر اہل علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور تابعین میں سے، ومن بعدهم اور ان کے بعد والوں میں سے، انہوں نے یہ جو ہے نا امام کے پیچھے قرات کرنے کو یعنی اختیار کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے۔ وَبِهِ یقولو، اور اسی کے قائل ہیں مالک، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق۔ اور انہوں نے کہا کہ روی عن عبداللہ بن المبارک انہ قال انا اقرأ خلف الامام والناس یقرؤون، عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ میں امام کے پیچھے قرات کرتا ہوں اور لوگ بھی قرات کرتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں، الا قوم من اہل الکوفہ، مگر اہل کوفہ کی ایک قوم وہ نہیں پڑھتی، ایک قوم۔ وَأَرَىٰ أَنَّ مَن لَّمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز جائز ہے۔ وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک قوم نے جو ہے نا اس سورۃ فاتحہ چھوڑنے کے بارے میں جو ہے نا سختی کی ہے، وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی ہو تو پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر۔ لا تجزئ صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب،
وحدہ کانا و خلف الامام، اکیلا ہو یا امام کے پیچھے ہو، وذهبوا الی ما روا عبادۃ بن الصامت، اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقرأ عبادۃ بن الصامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف الامام، اور عبادہ بن صامت نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امام کے پیچھے قرات کی، وتأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب وبہ یقول الشافعی و اسحاق وغیرہما، انہوں نے اس بارہ میں لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، اس پر عمل کیا ہے، اس سے دلیل لی ہے انہوں نے، وبہ یقول الشافعی و اسحاق وغیرہما، امام شافعی اور اسحاق وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ یہ آگے جو ہے نا امام ترمذی نے اس کے بعد امام احمد کا قول نقل کیا ہے کہ وہ عبادت کی حدیث کو منفرد پر محمول کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد امام ترمذی نے امام احمد کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے اختار احمد ما ھذا القراءۃ خلف الامام، یعنی اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل نے امام کے پیچھے یہ قرات کرنے اختیار کی ہے، یعنی پسند کیا ہے، وَأَلَّا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، اور یہ اختیار کیا ہے انہوں نے کہ کوئی آدمی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ چھوڑے، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، یہ امام ترمذی جو ہے نا ان کا ہے یہ سارا بیان، اور امام قرطبی جو ہے نا انہوں نے بھی لکھا ہے یہ، قال الشافعی و احمد بن حنبل لا تجزئ احدا صلاۃ حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل رکعہ، امام شافعی اور احمد ان کا ہے کہ کفایت نہیں کرتی نماز کسی کی یہاں تک کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے ہر رکعت کے اندر، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، امام اونچی پڑھے یا سری پڑھے۔ آگے پھر کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، امام ترمذی اختلاف لکھنے کے آخر میں فرماتے ہیں ان اقوال میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے قول الشافعی و احمد و مالک فی القول الاخر، یعنی امام شافعی اور احمد کا اور امام مالک کا قول، آخری قول امام مالک کا، کہ ان الفاتحہ متعینۃ فی کل رکعہ، کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ ہر رکعت کے اندر متعین ہے، لکل احد، ہر نمازی کے لیے، علی العموم، یعنی اس میں عموم ہے، عام ہے۔ یہ قرطبی ہے نا، تفسیر قرطبی پہلی جلد ہے 119 صفحہ اس کا شروع میں، جہاں سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے نا اسی میں یہ لکھ دیا ہے انہوں نے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عون، ایوب سختیانی، ابو ثور، داود بن علی، اوزائی اور مکحول کا بھی یہی قول ہے کہ سورۃ فاتحہ متعین ہے۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبادہ بن صامت، ابو سعید خدری، عثمان بن ابی العاص، خوات، اور یعنی اس طرح 10 صحابہ کرام نے کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور عبداللہ بن عمر کا بھی یہی قول ہے، اور امام اوزائی کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہؤلاء الصحابۃ بہم القدوہ، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے، وفیہم الاسوہ، اور ان میں ہمارے لیے نمونہ ہے، کلہم یوجبون الفاتحۃ فی کل رکعہ، یہ سب جو ہے نا سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر واجب قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم دیتے تھے، چاہے امام جہری ہی پڑھے، انہوں نے اپنے پیچھے بھی جہری اور سری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ سائل نے ان سے پوچھا تھا کہ میں امام کے پیچھے پڑھوں، تو انہوں نے کہا پڑھو، پھر کہا کہ اگر امام اونچی پڑھے، اب حضرت عمر نے فرمایا پھر بھی پڑھے، امام کے پیچھے پڑھے چاہے امام اونچی پڑھ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر جماعت کرا رہے ہوں، فرمایا کہ میرے پیچھے بھی پڑھو۔ یہ کتاب القراءت امام بہقی کی، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ بہقی، ان میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ تو یہ 11 صحابہ کے علاوہ حضرت انس، ابو درداء، ہشام بن عامر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے۔
بعض جو ہے نا وہ سری پڑھنے کے قائل تھے، لیکن بعض صحابہ کرام سری اور جاہری دونوں نمازوں میں پڑھنے کے قائل تھے۔ یہ عمر بن خطاب، عبادہ بن صامت، ابو سعید، ہشام بن عامر، عبداللہ بن انس اور ابو ہریرہ یہ جاہری نمازوں کے اندر بھی امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل تھے۔ اس طرح تابعین میں سے بھی کئی، یہ سعید بن جبیر، مکحول، حسن بصری، عامر بن شراحیل شابی، مجاہد بن جبر مکی، سعید بن مسیب، عطا بن ابی رباح، عبد الرحمن بن عمر اوزائی، حکم بن عتیبہ وغیرہ یہ بھی قائل تھے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں جو ہے نا سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ خداج کہا تھا، خداج 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 3 دفعہ آپ نے فرمایا تھا، نا تمام یہ فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، ان کے ایک وہ ابو صائب ہیں فارسی، ابو صائب، انہوں نے سوال کیا تھا کہ انا نکون احیانا وراء امام کہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی سری پڑھو، اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، یہ قرات کرنا مراد ہے، سری پڑھو۔ اس کی انہوں نے یہ دلیل دی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے یہ کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو نصف جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا ہے۔ آگے جو تقسیم ہے نا اس کی تفسیر ہے، تفصیل وہ اس طرح ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدانی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علیہ عبدی، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے نصف، ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نماز سورۃ فاتحہ کو نماز ہی کہا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ الصلاۃ ہے، الصلاۃ نماز، یہ جز بول کے کل مراد لیا ہے، جز بول کے کل، تو یہ تقسیم جو ہے نا وہ اس کی ہے سورۃ فاتحہ کی، یعنی سورۃ فاتحہ کی تقسیم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے نماز کے اندر۔ اب جو نہ پڑھے تو پھر تو اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ مکالمہ ہے حامدانی عبدی، پھر تو نہیں ہوگا نا اس کے حق میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا کہنا حامدانی عبدی، کیونکہ اس نے تو پڑھی نہیں، حمد کی نہیں اس نے، ثنا کی نہیں اس نے، بزرگی بیان کی نہیں اس نے، تو جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے۔ یہ ابو ہریرہ نے بھی اس سے استدلال کر کے جو ہے نا اس کو کہا تھا اقرا بہا فی نفسک کا، کئی جو ہے نا اس کی طویل کر جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اقرا بہا فی نفسک کا مطلب یہ ہے دل کے اندر سوچنا، زبان سے پڑھنا مراد نہیں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی تردید کی ہے امام بہقی نے کتاب القرات کے اندر، لغت کے اعتبار سے بھی اس کو غلط قرار دیا ہے، کیونکہ دل میں جو سوچنا ہوتا ہے نا تو اس کو قرات کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا، یہ زبان کے ساتھ جو پڑھا جائے نا اس کو تعبیر کیا جاتا ہے قرات کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ وہ زبان سے پڑھتا نہیں ہے، دل کے اندر سوچتا ہے، صرف اس قرات کے بارے میں دل کے اندر سوچتا ہے، تو اس طرح نماز پڑھ لے اگر تو نماز ہوتی نہیں ہے جب تک زبان کے ساتھ اس کو نہ پڑھے۔